اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر 8,81,913 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جس کی حسین ترین ساحلی پٹی 1,046 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان اپنے معدنیاتی وسائل اور دفاعی طاقت کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک خود کفیل ملک کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر پاکستان کے اندر جھانک کر دیکھا جائے تو غربت اور افلاس جیسی دیمک اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے غربت کی شرح بڑی تیزی سے بڑھتی نظر آتی ہے۔ اور ایسے میں کہ جب پاکستان کے عوام گمراہی کی طرف جانے لگے تو کچھ دریا دل لوگوں کی تیار کردہ فلاحی NGOs میدان میں اتری اور انہوں نے اپنا کردار بخوبی ادا کر کے سرزمین پاکستان پر انسانیت کی قیمت ادا کی۔ تاریخ گواہ ہے، چھیپا اور ایدھی جیسی فلاحی NGOs کے بانیوں کو آج بھی قوم اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے۔ ایسی ہی ایک NGO ہیلپ پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے، جس نے اپنے وجود میں آنے کے بعد مختلف دور میں مختلف خدمات سر انجام دی، جس نے ہماری پوری ٹیم کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہیلپ پاکستان کے فلاحی میکانزم کو جاننے کے لیے ہم نے اس کی اپر مینجمنٹ کی جانب اپنا رخ کیا۔ تب ہماری ملاقات ہوئی اس NGO کے بانی عرفان رحمان صاحب سے، جو الرحمان ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان کا منشور سن کر ہماری آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ہر پاکستانی کی سوچ عرفان رحمان صاحب جیسی ہو جائے تو شاید ہمارے ملک سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے۔ السلام علیکم جی، میرا نام عرفان رحمان ہے۔ میں الرحمان ویلفیئر ٹرسٹ کا بورڈ آف ٹرسٹیز کا چیئرمین ہوں۔ ہم نے اس NGO کو بیک ان 2008 رجسٹر کرایا ہے ایز اے ناٹ فار پروفٹ سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن۔ مقصد اس سے پہلے جو ہے وہ ہم مختلف پروجیکٹس کے اوپر انڈیویجولی کام کر رہے تھے، اینڈ دین لیٹر وی ڈیسائیڈڈ دیٹ وی شوڈ فارم فارمل آرگنائزیشن، تاکہ یہ ہے کہ اس پہ ایک آرگنائز کام کیا جا سکے اور یقیناً جو ہے وہ مختلف جو سطح غربت سے نیچے لوگ ہیں ان کو سرو کیا جا سکے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کی ہیلتھ کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے۔ پاکستانی عوام کا تجزیہ کیا جائے تو 75% لوگ آپ کو وہ ملیں گے جن کا شمار غریب طبقے میں کیا جائے گا، جو اپنے دنیاوی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اور ایسے حالات میں انسان اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، یعنی جرم کا راستہ۔ کہتے ہیں کہ جب انسان بھوکا ہو تو وہ جانور سے بدتر ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا آپ ایسے معاشرے میں رہنا پسند کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کام بہت ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ہم اس سوسائٹی سے کماتے ہیں، ہم اس سوسائٹی سے ارن کرتے ہیں، سو وی نیڈ ٹو گیو بیک ٹو دی سوسائٹی ایز ویل۔ سو دی ریزن ٹو اسٹیبلش دس NGO از ٹو سی کہ بھائی واٹ وی کین ڈو ان آور سراؤنڈنگس۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پاکستان کے 25% با اختیار عوام اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں اور صرف کسی ایک گھر کی ذمہ داری اٹھا لیں تو 25% مزید عوام غربت کی شرح سے باہر نکل آئیں گے۔ ذرا سوچیں کہ آج اس موجودہ دور میں کہ جب کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور حکومت کی جانب سے وقتاً فوقتاً لاک ڈاؤن کی پابندی عائد ہوتی ہے، ایسے میں حکومت کو قصوروار ٹھہرانے کی جگہ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے ملک میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جو یومیہ مزدوری کرتے ہیں، یعنی روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ حکومت نہیں بلکہ آپ کے اور ہمارے اعمال ہیں۔ یہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے کا۔ اپنے فلاحی جذبے کو اپنے جینے کا مقصد بتاتے ہوئے عرفان رحمان صاحب نے اپنے راستے میں آنے والی ہر مشکل کا ڈٹ کر سامنا کیا اور اپنے منشور کو حاصل کرنے کی جستجو میں ڈٹے رہے۔
پاکستان کے اندر NGO اسٹیبلش کرنا اٹس اے ویری چیلنجنگ ٹاسک. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک ایٹ آل. چاہے آپ گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ رجسٹریشن پہ بات کر لیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ صحیح بھی کام کرے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے اپنے پرسنل مفادات بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ رجسٹریشن کرنی ہے, آپ کو ٹیکس ایگزمپشن چاہیے, تو وہ اس پروسیس کو کافی کمبرسم کیا ہوا ہے اور اس کو اچیو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, اسپیشلی FATF کی بات. اور سنا آپ نے, ہر پیشے کی طرح اس کام میں بھی لوگ اکثر اپنے ذاتی مفادات پر کام کرتے ہیں, اور جہاں ذاتی مفادات شامل ہوں وہاں کرپشن یقینی ہے. صرف انہی خدشات کے پیش نظر حکومت نے NGO کی رجسٹریشن کے طریقہ کار کو کافی ساری شرائط کے ساتھ شفافیت کا پابند کیا ہے. ہم یہاں آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کرتے چلیں, ہم میں سے جو لوگ اگر اپنے عطیات کسی فلاحی ادارے میں جمع کرواتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ کہیں ان کے دیے ہوئے عطیات کسی ملک دشمن عناصر کے ہاتھ تو استعمال نہیں ہو رہے, کیونکہ مادر ملت کی حفاظت ہر پاکستانی پر لازم ہے. ان تمام تر باتوں کے باوجود ایک سب سے بڑا مسئلہ جو فلاحی اداروں کو درپیش ہے وہ ہے صحیح اور مستحق شخص یا خاندان کی شناخت کرنا. جی ہاں, آپ صحیح سمجھے, ہمارے معاشرے میں ہوس کی آگ اتنی بڑھ چکی ہے کہ NGOs کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں. دوسرا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جو ورکنگ ماڈل کے اندر چیلنجز آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ فائنڈ دا ڈیزرونگ پیپل. بہت بڑی آبادی ہے, بہت سارے لوگ ہیں, وی گاٹ اے لاٹ آف پیپل ہو کم اینڈ ہو سیک فار ہیلپ, لیکن جب when we go and when we verify those families then we find out کہ بھائی وہ 100 میں سے جو ہے نا وہ کوئی 6 یا 7 لوگ ہوتے ہیں جو کہ truly deserving ہوتے ہیں, باقی سب جو ہے نا وہ everybody is professional beggars ہیں, یا وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ان کی نیڈس, ان کا کام ہی پروفیشنل نہیں ہوتا ہے. تو وہ سفید پوش کو ڈھونڈنا اور سفید پوش کو نکالنا ایک بہت بڑا چیلنج. سنا آپ نے, یہاں پر بھی حقداروں کا حق کھانے پہنچ جاتے ہیں منفی سوچ کے حامل افراد. یہ بات, یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری سوچ ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کی جانب کیوں جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے ہیں. ان کو پہچان کر ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اور آج بحیثیت قوم ہم سب کو ضرورت ہے کہ اپنی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں اور اپنی سرزمین کو غربت اور افلاس سے نجات دلوائیں.